نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورۃ البقرہ کی ہم 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آیات نمبر ہیں 97 اور 98، 97 اور 98۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اصل میں ہمارا جو اس سبق کا سیاق و سباق چل رہا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اصل میں ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کئی دفعہ یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کیوں رکھی ہیں، تو علماء کرام نے ان کا جواب دیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جو سورۃ البقرہ ہے اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کی جو بھی کرتوت تھے، جو بھی غلط چیزیں تھیں، جو بھی ان کے غلط اعمال تھے، مسلمانوں کو اس سے متنبع کرنا مقصود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم وہی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم وہی کام کرو گے جو پہلی قوموں نے کیے ہیں، یہاں تک کہ جیسے 2 جوتے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ایک بندے کے 2 جوتے ہوتے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، تو دایاں اور بایاں جس طرح اس کے مشابہ ہوتا ہے بالکل سیم ٹو سیم، اسی طرح تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو اس لیے جو سورۃ البقرہ ہے اس لیے شروع میں رکھی گئی ہے تاکہ آپ کو وارننگز مل جائیں کہ یہ وہ کام کرتے رہے ہیں اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک مسلسل چپکلش کہہ لیں یا ایک مقابلہ یا ایک ان کے ساتھ انٹریکشن رہنا تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، تو اس لیے دونوں صورتیں پہلے رکھی گئی ہیں، پہلے یہودیوں سے متعلق ہے اور دوسری عیسائیوں سے متعلق ہے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ چیلنجز انہی کے ساتھ زیادہ اس وقت بھی پیش ہیں، آپ سامنے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، امریکہ، یورپ، سارا یہ کیا ہے، اور اسرائیل کیا، عرب دنیا کے ساتھ جو معاملہ ہے۔ تو بہرحال تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جب حق کو نہیں مان رہے تھے ان کو دعوت مباہلہ دی گئی تھی کہ اگر تم حقائق کو دیکھ کے اور ساری دلائل دیکھ کے بھی نہیں مانتے تو پھر آؤ میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو تو اس پہ تیرا غضب ہو، تو وہ نہیں آئے۔ اسی طرح ان کی لمبی عمر مانگنے کے حوالے سے بھی بات تھی کہ وہ بڑے حریص ہیں لمبی عمریں پانے کے حوالے سے، خال ذلت کی زندگی قبول کر لیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ عرصہ زندہ رہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک اور پہلو سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کی ہیں۔ ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ مختلف مفسرین نے واقعات بیان کیے ہیں، جس میں 3 جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، یعنی مختلف واقعات اس کی شان نزول کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ اپنے باغ میں، ظاہر زیادہ تر تو کھجوروں کے باغ تھے مدینہ میں، تو وہ میوہ توڑ رہے تھے، روایات میں یہ آتا ہے میوہ توڑ رہے یعنی کھجوریں توڑ رہے ہوں گے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی جو ہیں وہ آئے ہیں مدینہ شریف میں۔ اسے آپ تھوڑا سا امیجن کریں، ہم تو کوئی بھی بات پڑھتے ہیں تو بے غور نہیں کرتے عام طور پہ اور آگے نکل جاتے ہیں، کہ جو قوم ایک عرصے سے مطلب صدیوں سے
ایک نبی کا انتظار کر رہی تھی، اور ان کے ایک بہت بڑے عالم کو جو بہت اچھا علم رکھنے والے تھے، جن کو واقعی سارے دلائل، ساری نشانیاں، ہر چیز کا پتہ تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نبی آئے ہیں، یعنی تو ان کی کیا صورتحال ہوئی، ان کی کیا ان کا حال ہوا ہوگا، یعنی حال مطلب یہ ہے کہ ان کی کیا فیلنگز ہوں گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ آج کے مسلمان کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس تناظر میں؟ امام مہدی کا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے امام مہدی کی صفات وغیرہ کا، اور امام مہدی کے جو بھی نشانیاں ہیں، کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا کیا کریں گے، احادیث میں موجود ہیں چیزیں، وہ ایک بعد میں ہم کبھی کسی دن، وہ علیحدہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو جب ہمیں کسی کو پتہ اور صاحب ایمان ہو اور اس کے دل میں تڑپ ہو تو اس کی کیا فیلنگز ہوں گی۔ اور ضمناً میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنا جاتے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا دھیان رکھے ہوئے ہیں، وہ حرم شریف میں، مدینہ شریف میں لوگ اس چیز کا دھیان رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ایسے ہماری طرح نہیں بس گئے ہوئے کہ بس عمرہ کر کے تو بس آ جانا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، علماء اور صوفیاء اور صلحاء اور اولیاء، جو اس چیز کا مسلسل، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود رہتے ہیں۔ تو خیر، تو جب امام مہدی آئیں گے تو پھر کیا فیلنگ ہوں گی۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام جب وہ کھجوریں توڑے تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ جناب ادھر ہی چھوڑ کے تو وہ پہنچ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہی سب سے پہلے سوال ہوا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اور یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جواب دے سکتا۔ اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پوچھیں۔ تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کی پہلی ضیافت کس سے کی جائے گی، پہلا کھانا ان کا کیا ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ مفہوم ہے اس پوری روایت کا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4480 4480، اور کتاب التفسیر میں جو ہے نا آتے اسی صورت کی جو تفسیر ہے اس میں، یعنی سورۃ البقرہ کی تفسیر کے ضمن میں یہ حدیث ہے۔ تو جب انہوں نے سوال کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب دے دیے۔ پہلا سوال جو انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو مغرب کی طرف ہانک کے لے جائے گی، مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ دوسرا سوال جو تھا کہ جنتی سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی کی کلیجی کھائیں گے، پہلا کھانا ان کا یہ ہوگا۔ اور تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا، جب مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پہ ہوتا ہے اور مرد پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو وہ بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں کی شکل پہ ہوتی ہے، اس طریقے سے جس کا پانی غالب آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے جبرائیل۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہودی بڑے خراب لوگ ہیں، تو اگر آپ نے پہلے بتا دیا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا تو پھر تو وہ پہلے ہی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ ابھی وہ آئیں گے آپ کے پاس، باقی یہودی بھی۔
تو آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے گا کہ میں کیسا آدمی ہوں اور میں چھپ جاؤں گا۔ تو ایسے ہی کیا، حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ تو جب یہودی آئے تو ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا بہت بڑا عالم دین ہے اور بہت بڑے عالم دین کا بیٹا ہے اور ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے اور بہت اعلیٰ خاندان کا ہے اور اس طرح ہے۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کر لیں تو حضرت عبداللہ بن سلام باہر نکل آئے، چھپے ہوئے تھے، جیسے یہ پردہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی چھپا ہو۔ تو انہوں نے باہر نکل کے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام سب سے ہم میں برا شخص ہے، اس کا باپ ہی برا تھا اور یہ تو ہے ہی خاندانی بروں کا ہے، یہ تو ہمیں ایسے ہی تھے ہمیشہ سے، انہوں نے ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح ہی ان کی حرکتیں ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے۔ دوسری جو روایت ہے وہ تفسیر تبری میں بیان ہوئی ہے۔ تفسیر تبری کے بارے میں نے پہلے بھی کچھ معلومات فراہم کی تھیں کہ ابن جریر تبری، امام ابن جریر تبری جو ہے یہ امام ابن کثیر سے بھی پہلے کے ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے تفسیر تبری 30 جلدوں میں ہے، اور تفسیر ابن کثیر سمجھ لیں کہ اسی کا خلاصہ ایک طرح سے ہے۔ ان کی اپنی بھی کاوش ہوگی علیحدہ سے بھی، لیکن زیادہ تر اسی کو سمرائز کر کے یہ 5-6 جلدوں میں ہے تفسیر ابن کثیر جو ہے۔ تو اس کے حوالے سے، اور اس میں بھی بہرحال آگے احادیث کا بھی حوالہ موجود ہے کہ ابو داؤد یا ترمذی وغیرہ کی احادیث کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے انہی آیات کے شان نزول کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ ان کا جواب دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وعدہ کرو پھر تم، مطلب انہوں نے پہلے تو یہی کہا تھا کہ سوال کریں، آپ نے فرمایا کہ میں سوالوں کا جواب دے دوں تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو سوال۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کیا منت مانی تھی؟ یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو عرق النساء کی بیماری لگ گئی تھی۔ عرق النساء کی بیماری یہی ہوتی ہے جو کمر میں درد ہوتی ہے اور ٹانگ میں چلی جاتی ہے، بڑی شدید بیماری ہوتی ہے۔ اور جیسے ہمارے قاری رمضان صاحب کو بھی کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی عبدالرؤف جو میں اس ریکارڈنگ میں ان کا ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا، ان کو بھی کافی شدید تکلیف ہے۔ آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ان کو بھی اسی طرح ہی کمر میں پھر آگے وہ سارا ان کی بھی ڈسک کوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے اس کا عرق النساء نام بنتا ہے کہ نہیں، بہرحال وہی۔ تو ان کی خدمات آپ صاحب کے سامنے ہیں، انہوں نے کس طرح خدمات کی ہیں۔ ہمارے مینیجر آئی ٹی ہیں اور ویب سائٹ بھی انہوں نے ڈیولپ کی ہے اور واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہے ہیں، ساری چیزیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو یہ بیماری لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے منت یہ مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنی کیا منت مانی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ بیماری تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ تو اگر مجھے اس سے شفا بخشے گا، میں یہ منت مان رہا ہوں، اگر تو مجھے اس سے شفا بخشے گا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ ترین کھانے والی اور سب سے پسندیدہ ترین پینے والی چھوڑ دوں گا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ تو کیا تھا سب سے پسندیدہ ترین ان کی کھانے والی، یعنی گوشت تھا، اونٹ کا گوشت، اور پینے والی اونٹنی کا دودھ تھا، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے یہ جواب دے کے پھر قسم دلائی، تم اے یہودیو قسم کھاؤ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قسم، تورات کی قسم، کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟ انہوں نے کہا حضور بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اگلا سوال پوچھو۔ انہوں نے اگلا سوال یہی کیا کہ وہی جو میں نے ابھی بتایا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب آپ نے اسی طرح دیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ میں نے صحیح جواب دیا؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح جواب دیا۔
اسی طرح انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ جو رعد ہے یہ کیا ہے، یہ جو کڑک ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، اور انہوں نے کہا جب بادل گرجتے ہیں تو جو آواز آتی ہے تو آپ نے فرمایا اسی کی آواز ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے یہی پوچھا کہ کیا میں نے صحیح جواب دیا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل صحیح جواب دیا۔ تیسرا سوال جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ جو آخری نبی امی ہیں، مطلب آپ ہی ہیں اگر، یعنی وہ تو اس سینس میں پوچھ رہے تھے نا، تھریٹیکلی اسپیکنگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی خاص نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تورات کی قسم، تمہیں حضرت موسیٰ کی قسم، تمہیں رب کی قسم بتاؤ کہ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ انہوں نے کہا اب آپ اس سوال کا نا، یہ سوال کی دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں گے یہ ساری باتیں آپ کے پاس کون لے کر آتا ہے، کون وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں مجھے جبریل نے بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، وہ ہمارے اوپر طوفان لے کر آتا رہا ہے، ہمارے اوپر سخت احکام لے کر آتا رہا ہے، عذاب نازل کرتا رہا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر میکائیل آپ کے اوپر وحی لے کر آتے تو پھر ہم آپ کو مان لیتے، لہٰذا ہم اب آپ کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اور وہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کا مقصد یہی تھا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اسی لیے جاتا تھا کہ میں دیکھوں کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں اور تورات میں جو باتیں ہیں، تو قرآن مجید ان کی کون کون سی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور تورات قرآن مجید کی کن باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی دونوں میں کون سی چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ میری کافی گپ شپ، وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگے اور اس طرح۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسی باتیں ہم کر رہے تھے تو سامنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں آپ کے رسول جا رہے ہیں، آپ کے نبی جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی قسم، انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، قسم کھاؤ، تورات کی قسم کھاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور جس رب کو تم مانتے ہو، تم قسم کھاؤ، کیا تم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ قسم کھا کے مجھے بتاؤ سچ۔ مطلب جیسے ہوتا ہے نا، بندہ کسی کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے تو بندہ کسی طرح جذبات میں آگے بندہ کہتا ہے یار اب مجھے تم اب یہ بات کر ہی دی ہے نا، تو قسم کھا کے بتاؤ نا ذرا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اب وہ آگے سے چپ، آئیں بائیں شائیں۔ تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا یعنی یہودیوں کا، اس نے کہا کہ اب بتاتے نہیں، اب سچ بتاؤ، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے اتنی سخت قسم دی ہے آپ کو اور آپ آگے سے جواب نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے اتنے بڑے ہیں تو آپ ہی جواب دیں۔ تو اس نے جب انہوں نے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارا ہے، لیکن جو ان کے پاس وہی لے کر آتا ہے جبرائیل، وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم جب تک وہ ہے ہم نہیں مانیں گے، میکائیل ہوتا تو پھر ہم مانتے۔ اس نے بھی یہی بات کی۔ تو یہ تو تین جو واقعات ہیں اس حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب اس کی ظاہر ہے ہم پڑھ کے زیادہ ڈیٹیل میں پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں، الفاظ کا انالیسس بھی۔ اور ویسے کل آپ فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام انبیاء پر وحی لے کر آتے رہے ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب دیکھیں
آپ کہہ رہے ہیں یعنی یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جبریل دشمن ہے، اس نے جناب ہم پہ عذاب، یعنی کئی بستیوں کو الٹ دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. سدوم کی بستیاں جو غلط کام کرتے تھے، حضرت قوم لوط جو تھی اس کو حضرت جبرائیل، ہم نے پڑھا بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت جبرائیل نے نیچے سے پر کے ذریعے پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے جا کے پٹک دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی جو بھی عذاب آتے رہے ہیں، لیکن وہی بھی وہی لے کر آتے تھے، تورات بھی وہی لے کر آئے ہیں. مطلب اور جو وہی نازل ہوتی تھی تورات، تو اللہ تعالیٰ نے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ تختیوں کی شکل میں دی. تو اب یہاں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جبریل کو آپ دشمن کس بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں؟ اب کوئی بادشاہ ہے، اس کا کوئی سفیر ہے، بادشاہ اپنا سفیر کہیں بھیجتا ہے تو کوئی پیغام دے کے کہ یار یہ اس کو فلاں ملک میں یا فلاں بندے کو یہ بات آپ نے کہنی ہے، وہ جا کے کہہ دے گا، اس کا تو کوئی اس میں نہیں ہے اختیار. اب کوئی بندہ کہ جی مجھے سفیر سے دشمنی ہے، یا اس سے بھی چھوٹے لیول پہ بات کر لینا، فرض کریں آپ کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں یار یا اس کو یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہ جی یہ جو پیغام لے کر ہے مجھے اس سے دشمنی ہے، یہ اس طرح کا کیوں پیغام لے کر آیا؟ تو وہ کس کے ساتھ دشمنی ہوگی؟ جس نے پیغام بھیجا ہے. کیا خیال ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کو تو آپ نے ایک خط دیا ہے کہ یہ پہنچا دیں، تو اس کا تو قصور نہیں ہے نا. اور فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. وہ انسان کی طرح ڈیزائنڈ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں. ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو ہم اس کا جو نجائز فائدہ کر رہے ہیں نا، استعمال کر رہے ہیں، وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. فرشتوں کا ڈیزائن ہی نہیں ہے ایسا، ان کے ڈیزائن میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے. ان کا وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کر ہی نہیں سکتے. جیسے یہ گلاس ہے، اس کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس کو آپ یہاں تک بھر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھر سکتے. تو اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کریں گے، اس کے علاوہ وہ کر ہی نہیں سکتے. سمجھ آئی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ آ کے انہوں نے جو کام کیا. اب کوئی کہے کہ جی مجھے جبریل سے دشمنی ہے اور میکائیل سے دوستی ہے، تو بھائی وہ اللہ کے حکم، آپ کو اصل میں پھر اللہ کے ساتھ دشمنی ہے نا جس نے پیغام دیا ہے. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے کہ جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ، پس بے شک اس نے، نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. ایک ہوتا ہے انزلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار میں سارا نازل کر دینا. نزلہ ینزل تنزیلا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. اس لیے جب ہم ترجمہ کریں گے، جب نزلہ کا لفظ آئے گا تو ترجمے میں ہم تھوڑا تھوڑا کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کے دل پر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور انٹلیکچوئل بحث ہے، ظاہر سی بات ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ کرنی چاہیے کہ نہیں. وہ یہ ہے کہ دل پہ ہم اکثر، اب یہاں پہ قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے دل پہ نازل کیا ہے. جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں کہ، اور اس میں کیا آتا ہے، تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے نا، کہ دل سے تصدیق بھی کرے جو بھی ایمانیات ہیں، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو ماڈرن دور کے لوگوں سے بحث ہو تو وہ کہتے ہیں دماغ سارا کچھ پروسیس کرتا ہے، دل کا تو اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جو ہمارا اسلامک لٹریچر ہے قرآن حدیث میں، تو اس میں تو دل کی بات آ رہی ہے ساری. تو بہرحال اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. تو آگے کیا بتایا، مصدقاً، یعنی فرشتے نے، جبریل نے جو قرآن مجید آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے نازل کیا. اور یہ قرآن کیا کر رہا ہے، مصدقاً لما بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے. اب عقل کے اندھو، یعنی یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، اتنے سٹوپڈ اور بیوقوف ہو تم، یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک تھی. جب یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو جبریل لے کر آ رہا ہے، تو جبریل نے تو پھر آپ کی بات کو ٹھیک کہا، یعنی جو تم نے پہلے باتیں کی ہیں یا تمہاری کتاب تھی اس میں جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہاں وہی بات ٹھیک ہے،
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جو بھی تعلیمات تھیں، تو قرآن میں بھی یہی کہہ رہا ہے. تو جبریل اگر لے کر آئے تو اس نے بھی وہی باتیں کی ہیں، تو اس نے تو آپ کی باتوں کو درست قرار دیا ہے، تو تمہاری دشمنی، تم اس سے دشمنی کیوں رکھ رہے ہو؟ قرآن مجید جو ہے یہ یاد دہانی بھی کرواتا ہے اور تصدیق، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، ریمائنڈر ہے، یعنی کہ یاد دہانی جس کو ہم کہتے ہیں، تذکیر. اس پہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا نا. 2003 میں ان کا لیکچر ریکارڈ ہوئے تھے، اور اس وقت آئی ڈونٹ نو ان کی عمر کتنی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 20-22 سال پہلے میں یورپ میں گیا تھا، تو وہاں پہ ایک جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے نا، سب سے، کیا اس کو کہتے ہیں، پوپ کے بعد جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا کوئی مطلب آرمی چیف ہے تو اس کے بعد جو نائب آرمی چیف ہوگا، یا صدر ہے تو نائب صدر، یا وزیر اعظم ہے تو اس کے بعد جو نائب تھا اس کا، اس نے کہا جی میں نے آپ سے یعنی بحث کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، یا مکالمہ کرنا ہے، جو بھی الفاظ آپ کہہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اور اس پہ آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف مانتا ہوں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہے، جیسے کتاب کو لکھتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کی مرضی ہے. تو جب بات شروع ہوئی تو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کتاب لکھی ہے بقول اس کے، تو یہ پہلی کتابوں سے انہوں نے لے کے تو لکھ دیا ہے، تو بیچ میں کئی باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اتنی فہم، عقل اور حکمت عطا فرمائے. تو ہمارے جیسا ہوتا تو ہم سوچ میں پڑ جاتے اور ادھر ہی پریشان ہو جاتے. تو انہوں نے فوراً کاؤنٹر کویسچن کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ چھوڑیں کہ انہوں نے جو چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب یعنی تورات انجیل سے یہ کتاب لکھی قرآن مجید، تو آپ یہ بتائیں جو چھوڑ دی ہیں وہ کیوں چھوڑ دی ہیں، آپ بتائیں اس کا جواب نا. تو اس نے کہا کہ کیا مطلب، اس نے کہتے میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں کوئی چیز جو ہے قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یاد دہانی کے طور پہ ہوں، ریمائنڈر ہوں، میں تذکیر ہوں، میں پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں. تو اس میں جو چیزیں موجود ہیں، جو باتیں موجود ہیں، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں. تو جو قرآن نے نہیں لی، قرآن میں نہیں آئی، اس کے بارے میں آپ بتائیں. وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے چھوڑ دی ہے نا، ورنہ ریمائنڈر میں تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. جب آپ کسی کو ایک خط لکھتے ہیں، پھر ریمائنڈر یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ اس کو لکھتے ہیں کہ یار وہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا، اس میں یہ باتیں بتائی تھیں، تو اس کا کیا کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے پہلے کسی کو خط لکھا اور دوبارہ سے اس کو یاد کرائیں گے، تو وہی باتیں یاد کروائیں گے جو اس میں لکھی تھی، تو پھر ہی وہ آپ کی یاد دہانی ہے نا. اور اس کو ریمائنڈر کہتے ہیں انگریزی میں. دفتروں میں یہ بڑا چلتا ہے کہ ریمائنڈر بھیجا، اس کو ایک ریمائنڈر، دو ریمائنڈر، دوسرا ریمائنڈر بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ جو ریمائنڈر بھیجا، ریمائنڈر میں تو وہ باتیں آ گئیں، تو جو چھوڑ دی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کیوں چھوڑ دی ہیں، وہ تو اس میں تھی نہیں، یہ آپ نے بعد میں ڈالی ہیں. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے، اس کا جواب دو. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ فار دی ٹائمنگ آئی ہیو نو آنسر، مطلب میرا اس سوال کا تو میں نے جواب سوچا ہی نہیں تھا، اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو پھر ڈاکٹر محمود صاحب کہتے ہیں کہ دے ول ہیو نو آنسر، وہ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیں گے. تو اس طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے اندر جو واقعی جو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی نا، جو تورات میں اللہ کے احکام تھے، انجیل میں، زبور میں، ان کی تو یہ تصدیق کرتا ہے قرآن پاک. اور جو بعد میں انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لی، اس میں شامل کر لی، اس کی تو قرآن تصدیق نہیں کرے گا نا، وہ تو انہوں نے ڈالی ہیں خود سے. تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں کون سی چیزیں وہ وہی نہیں ہیں، وہ لوگوں نے ڈال دی ہیں.
جو اس مضمون سے ہٹ کے ہوں گی، جو قرآن مجید کی ساری باتیں ہیں اس کے مطابقت نہ رکھتی ہوں گی، جو اس کے خلاف ہوں گی. کئی ایسی چیزیں ہیں، ایسی انہوں نے فضول قسم کی بکواس ٹائپ کی چیزیں بھی ایسی کی ہوئی، یعنی نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسی ان کی کتابوں میں موجود ہیں. ورنہ میں بکواس کا لفظ نہیں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یعنی انہوں نے ایسی باتیں اللہ کی کتابوں میں ایسی شامل کر دی ہیں جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. اور نبیوں کے بارے میں، یعنی ایک شریف آدمی کسی شریف آدمی کے بارے میں وہ تصور نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے. تو بہرحال تو یہ تصدیق کرنے والی بھی ہے، اور وہدن اور ہدایت ہے. مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس سے پہلی کتابوں کی، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور بشارت ہے، للمومنین ایمان والوں کے لیے. یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور بشارتیں بھی ہیں اس میں. اب ہدایت پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں، قرآن مجید میں آتا ہے ہدی للمتقین، تو جو پہلے ہی متقی ہے تو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس طرح کے لوگوں کو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو سن لیں گے. لوگ اس طرح کی، آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ اور نبیوں پہ اور اس طرح کے اعتراضات بھی وہ کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں ہدایت کے 3-4 مفہوم ہیں، 2 اس میں اس وقت جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے. تو ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت، تمام جتنی بھی دنیا ہے، 8 ارب انسان ہے اس ٹائم، سب کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید. جو اس کی طرف آئے گا اس کو ہدایت ملے گی. اور متقین کے لیے ہدایت کا مطلب ایک ہے کہ رستہ بتا دینا. آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں G13، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی بتا دے گا کہ یار اس طرح آپ نے جانا ہے، یوں فیض آباد سے جا کے ادھر سے جا کے ادھر سے جا کے ادھر سے جا کے وہاں پہنچ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی بندہ آپ کا قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کو آپ ایسے بتائیں گے نہیں. آپ کے پاس گاڑی ہوگی، آئے میں آپ کو وہاں چھوڑ کے آتا ہوں، ایسے ہی ہے نا. تو قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو ٹھیک ہے. اور جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے، دونوں ہدایتوں میں، دونوں باتوں میں یہ فرق ہے کہ ہدایت جو ہے متقین کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ ان کو پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، وہ اختیار کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی مرضی ہے. تو یہ اس میں فرق ہے. اور بشرا للمومنین، اور مومنین کے لیے تو اس میں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. من کان عدو للہ، اب پھر آگے بات وہی چل رہی ہے کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کا. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں وہ آ رہا ہے بار بار، و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکالا. تو مفسرین نے، خاص طور پہ مفتی سعید صاحب کا میں ذکر کروں گا، انہوں نے اس کی وضاحت کی. عام طور پہ واو کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور، جیسے میں نے ابھی ترجمے میں کیا، با محاورہ ایسے ہی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مفہوم اور کا نہیں ہے، یا کا ہے. اور انجینئرنگ میں ہم لاجک جب بناتے ہیں نا، تو ایک ہم کہتے ہیں اینڈ گیٹ ہوتا ہے اور ایک اور گیٹ ہوتا ہے. اینڈ گیٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی باتیں اس میں پیچھے سے آ رہی ہیں، یعنی سگنل ہیں جو بھی ہے نا، وہ سارے صحیح ہوں گے، ساری ٹھیک ہوں گی، تو پھر وہ آگے بات جائے گی، ورنہ آگے سگنل نہیں جائے گا. یعنی وہ بات ٹرو نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، اگر جتنی بھی اس میں باتیں آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گی. اور گیٹ جو ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، اس میں کوئی بھی اگر ہوا تو پھر وہ بات درست ہو جائے گی. تو یہاں اور مراد نہیں ہے، وائس مراد ہے یا. یعنی کوئی بھی شخص اگر فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، یا کسی ایک فرشتے کا دشمن ہے، یا کسی ایک نبی کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب باقی ساروں سے تو ٹھیک ہے،
تو اگر جبریل سے دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے یار اس سے تیری دشمنی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ ہماری ایمانیات کیا ہیں کہ ہم تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایک نبی کو بھی ماننے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کسی فرشتے کو ماننے سے انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے، کیونکہ وہ رحمت لے کر آتا ہے، بارشیں برساتا ہے، رزق لے کر آتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور جبریل تو جناب اس نے تو ہماری بڑی تباہی اتاری ہے اور بڑی اس نے ہماری قوموں کو تباہ کیا ہے، تو یہ اگر آپ کے اوپر وحی لے کر آئے گا تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی میرے رسولوں کا، فرشتوں کا، اور خاص طور پہ 2 فرشتوں کا نام لیا، کیونکہ سارے تناظر میں انہی کی بات چل رہی تھی کہ جبریل تو ہر نبی پہ وحی لے کر آئے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ آپ نے شریعت کے احکامات کو دیکھنا ہے۔ اور میکائیل جو ہیں ان کا کام ہے تکوینی کائناتی نظام جو ہے، بارشیں برسانا، رزق پہنچانا، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، کسی کو نکاح اور اس طرح کی شادی، رزق، اس طرح کے جو تکوینی معاملات ہیں جس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں نا پتہ نہیں شادی جہاں لکھی ہوتی ہے وہیں ہوتی ہے، اور بارش جب ہوتی ہے مطلب اس میں بندے کا کوئی خاص اختیار نہیں ہوتا، تو وہ معاملات جو ہیں وہ میکائیل دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی دشمن ہوگا کسی بھی فرشتے کا یا کسی رسول کا، خاص طور پہ جبریل کا یا میکائیل کا، یعنی اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میکائیل ہمارا دوست ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سارے کافروں کا دشمن ہے۔ ایک یہاں پہ جو جبریل اور میکائیل کے حوالے سے بات ہے، وہ اس کے الفاظ کے حوالے سے، ایل جو ہے وہ عبرانی زبان میں جو مفسرین نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ہے، اور جبر اور میکا اور اس سے مراد جو ہے نا عبداللہ یعنی عبد ہے، اور آگے اللہ جس طرح عبداللہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بن جاتا ہے کہ جبریل کا مطلب عبداللہ، میکائیل کا مطلب عبید اللہ، اس طرح ایک رائے یہ ہے۔ اور یہ امام بخاری کی یعنی بخاری شریف میں کسی تابعی کا قول ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا وہاں پہ۔ لیکن اس سے اپوزٹ بھی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو غیر عربی زبان ہوتی ہے وہاں پہ مضاف مضاف علیہ اس کا صاحب الٹ ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ مضاف اور مضاف علیہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایل سے مراد عبداللہ ہے، عبد ہے، اور یہ جو باقی جبر ہے یا میکائل ہے یا اسرافیل کی میں اسرافی آئے گا اور اسرائیل میں آئے گا، تو وہ شروع والے جو لفظ ہیں وہ جس طرح عبداللہ میں اللہ آ جاتا ہے، عبد الرحمن میں اللہ کی صفت رحمان آ جاتی ہے، لیکن عبد ہر ایک کے شروع میں رہتا ہے۔ تو ایل جو ہے وہ اس سے مراد عبد ہے، اور باقی جو ہے وہ اللہ کے نام چینج ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں روایتیں بہرحال موجود ہیں۔ اچھا، تیسری بات جو اس میں خاص ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ادب کا شاہ پارہ کہا جاتا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ وہ تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے معجزے کے حوالے سے اگلے سبق میں بات کریں گے، لیکن یہ جو جملہ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ جو کوئی دشمنی کرے اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے، اور اس میں یعنی ویسے یہ جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَهُمْ، یعنی ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ دشمن ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کہ اولئک هم الکافرین، یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ایک ہی کی، ایک جملہ کا ہے اور اس میں دونوں باتیں بیان کر دی ہیں۔ یہ ایک کمال ہوتا ہے، یعنی کسی زبان کے حوالے سے نہیں، آپ یعنی ایک ہی جملہ ہے اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سارے کافر ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ان کا دشمن ہے۔ یعنی ایک تیر سے دو شکار جس طرح کہا جاتا ہے نا، وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور مفسرین نے اس کو بڑا ادبی لحاظ سے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ سارے سبق میں ہمیں کیا ہم
سمجھیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے۔ مفسرین نے اس پہ بڑی اور بھی باتیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ساری باتیں ہیں فرشتوں اور رسولوں کے حوالے سے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے سبق یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، ان سے دشمنی نہیں مول لینی چاہیے۔ اور یہ بھی کوئی کسی مفسر کی رائے نہیں ہے کہ ہم کہیں ایویں ہی اس نے چھوڑ دیا تو ہم نہیں مانتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہو تو اس کا پھر کیا رہے گا؟ اور اس کی مزید وضاحت یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502، اور ابن ماجہ میں اس کی مزید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ جو کوئی بھی دشمنی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میں بدلہ لیتا ہوں، میں ضرور بدلہ لیتا ہوں، اور پھر میں اس کو ذلیل و خوار تباہ کر دیتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔